السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشدید کی مشق جو ہے وہ ابھی رہتی ہے، آج ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی تشدید ہوگی، جہاں بھی مشدد حرف ہوگا، اس کو ہم سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ قدغ، اب دال کو ہم نے باریک کیا، قاف بھی موٹا ہے، را بھی موٹا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو موٹا کرنا ہے، دال کو باریک کرنا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ عم، یہاں غنہ ہے میم مشدد پر۔ قیمۃ، زوجت، مسلمۃ، يتفجر، بقوة، حاجه، توليتم، من يقول، من يوم، من يفسد، من ينكر، اب یہاں اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، یہاں ادغام ہے۔ من نبأ، من وال، عینا یشرب، خیر نزلا، خلق نعیده، بباسط یدی، سراجا منیرا، خیرا یره، لجی یغشاہ۔ اب یہاں دیکھیں، تین مشدد حروف اکٹھے آ رہے ہیں، پہلے جیم مشدد ہے، پھر اس کے بعد یا مشدد ہے، پھر اس کے بعد پھر یا ہے، یعنی کہ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، پہلے لام کو جیم سے، جیم کو یا سے، یا کو یا سے، یعنی کہ لجی یغشاہ۔ اسی طرح یہ بھی دری یوقد، اب یہاں را باریک ہو رہی ہے، را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں نون تنوین کا ادغام ہو رہا ہے۔ نون تنوین کے بعد یو مینو کے چار حروف میں سے کیا آ رہی ہے؟ یا آ رہی ہے، یہاں غنہ کریں گے۔ دری یوقد، حبا ونباتا، مستقر ومتاع، معلم مجنون، رسولا نبیا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں جو بات سمجھنے والی ہیں باتیں وہ وقف کے حوالے سے ہیں، تو یہ آپ کو سارے قاعدے بتا دیے گئے ہیں کہ وقف کیسے کرنا ہے، گولتا کو ہا میں چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے غنہ تھوڑا سا کر کے وقف کرنا ہے، ساکن کر کے عام، ٹھیک ہے۔ قدر، را کو موٹا کرنا ہے کیونکہ را ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں، اور اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو قلقلہ کر کے وقف کرنا ہے۔ من یفسد، یہاں بھی ہا کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں الف کا اضافہ، یعنی کہ الف کو باقی رکھیں گے اور ایک زبر ختم کر دیں گے، الف مدہ بنا دیں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ حبا ونباتا، ایسے یہ سارے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم پڑھتے ہیں لام کا بیان۔ لام، سب سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھیں، پورے قرآن مجید میں اگر کوئی لام موٹی ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ، لفظ اللہ کی لام موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ بقیت تمام لامیں، جتنی بھی لامیں استعمال ہوئے، جتنی بھی تمام لامات جو ہیں وہ باریک ہوں گی، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح۔ اور لفظ اللہ، یہ لفظ اللہ یہ ہے، یہ لفظ اللہ ہے، یا اللہم، یہ اللہم یہ بھی اللہ کا ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے یا اللہم ہے، اس کا لام موٹا ہوگا، باقی تمام لامات قرآن مجید کے اندر استعمال ہونے والی جتنی بھی لامیں ہیں سب باریک ادا کریں گے، کسی کو بھی ہم موٹا نہیں کریں گے۔ اور یہ موٹا کب ہوگا، اس کا قاعدہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، قاعدہ نمبر 1، لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے، یہ دیکھیں لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اسے پر یعنی کہ موٹا، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، ان کے علاوہ باقی سب لام باریک پڑھیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے مثال ہے، دیکھیں اللہ، اللہ، ٹھیک ہے، یہ تاللہ، یہاں لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف تا کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، لہذا ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہم تاللہ باریک نہیں کریں گے، تاللہ، تاللہ، ٹھیک ہے، اس طرح زبر ہے پہلے، اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بھی زبر کی مثال ہے، من اللہ، اس کو خوب منہ کھول کے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا۔ اکثر یہ غلطیاں کر دیتے ہیں کچھ بھائی کہ وہ لفظ اللہ کو جو ہے وہ پر پڑھتے ہیں لیکن صحیح پر نہیں کرتے ہیں، اس میں یعنی کہ تھوڑی سی مشابہ ہوتی ہے باریک آواز کی بھی، من اللہ ایسے کر کے پڑھ دیتے ہیں عجیب مجہول طریقے سے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے خوب، من اللہ، اللہ، ٹھیک ہے، من اللہ، رسول اللہ۔ اب یہاں پیش کی مثال ہے، لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر پیش آ رہی ہے، لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، یہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے، لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے۔ اس طرح اللہم، اللہم کے لام، اللہم سے پہلے زبر آ رہی ہے، لہذا اللہ کا لام جو ہے یہ موٹا پڑھیں گے۔ قال اللہم، اس اللہم کے لام سے پہلے پیش آ رہی ہے، یعنی کہ اللہم سے پہلے کیا آ رہی ہے، پیش، اللہم کا جو لام ہے اس کو ہم موٹا ادا کریں گے، خوب مفخم کر کے پڑھیں گے۔ رسول اللہ، پہلا لام باریک ہے، ایسے نہیں کرنا رسول نہیں، رسول اللہ، سبحانک اللہم، اس کو کاف باریک ہے، لام موٹا، سبحانک اللہم، قالوا اللہم، یہ مثالیں لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھنے کی تھیں۔ اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو وہ لفظ اللہ کا لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ دیکھیں یہ لفظ اللہ کا لام ہے، پیچھے زیر ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم بسم اللہ، بسم اللہ، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ غلط ادائیگی ہوگی، بسم اللہ، باللہ، للہ، اس کو ہم للہ یا باللہ کہیں گے تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے، باریک کریں گے اس کو ہم۔ اعوذ باللہ، قل اللہم سبیل اللہ، یہ دیکھیں اللہم کہ اللہم سے پہلے زیر ہے، لہذا اللہ کا جو لام ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، زبر آئے گی تو موٹا ہوگا، پیش آئے گی تو موٹا ہوگا، زیر آئے گی تو باریک ہوگا۔ اس طرح لفظ اللہ سے پہلے پیش آئے گی تو موٹا ہوگا، لفظ اللہ سے پہلے زبر آئے گی پھر بھی موٹا ہوگا، زیر آئے گی تو باریک ہوگا۔ یہ باریک کی مثالیں ہیں، یہ والی جو ہم نے پڑھی ہیں یہ کس کی مثالیں ہیں، باریک لفظ اللہ کو باریک پڑھنے کی مثالیں ہیں، اور اسی طرح یہ جو مثالیں ہیں یہ لفظ اللہ کو موٹا پڑھنے کی ہیں۔ اچھا جی،
ان کے علاوہ یعنی کہ لفظ اللہ کے علاوہ، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی لام موٹا کرنا ہے نا تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ لفظ اللہ ہے، پھر لفظ اللہ کا لام قاعدے کے مطابق دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہے، پھر موٹا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سے ملتے جلتے جتنے بھی لام ہیں وہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس لام کے اوپر زبر ہے تو لام کو موٹا کریں گے، یا لام سے پہلے زبر ہے پھر لام کو موٹا کریں گے، یا لام کے بعد زبر ہے لام کو موٹا کریں گے، نہیں، جتنے بھی لام ہیں لفظ اللہ کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام قرآن مجید کے کلمات کے اندر جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، ان کو ہم باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ ان کی مثالیں یہ دیکھیں، اس کو ہم تجلا یہ نہیں کریں گے، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہم نے کرنا، یہ لام کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، کھڑی زبر ہے، تجلا، اس کو ہم باریک پڑھیں گے، تولا، یضل، حل، اس کو حل غلط ہوگا، فصلی، صلاتی، صلاتی، اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ روایت حفظ میں تجوید کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں تو دوسری روایات جو ہیں قرات سبا کے حوالے سے اس میں یہ لام موٹا ہوتا ہے، لیکن وہ بیت نہیں ہے۔ ابھی ہم جو سمجھ رہے ہیں ان میں سے کسی بھی لام کو ہم جو ہے وہ موٹا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کسی بھی لام کو ان میں سے ہم موٹا نہیں کریں گے۔ تجلا، لا نہیں، تولا، یضل، حل، فصلی، صلاتی، ٹھیک ہے جی، یہ آج کا ہمارا سبق تھا، لام کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔